थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप सबों को मैं खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करता हूं। आमीन। आइए अजीजों, जितने भी आप खुदा का कलाम लेकर आए हो, मेरे साथ देखिए यिर्मयाह की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत को देखिए। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत आज हमारी तवज्जो का मरकज रहेगी। और बराए करम आज के मैसेज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत रखे। सब मिलकर बोलो आमीन। आइए बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आज जिस मौजू पर हम कलाम खुदा में से बात करने जा रहे हैं, गॉड्स थॉट्स ऑफ गुडनेस, यह हमारा आज का मौजू है, भलाई के खुदाई ख्याल। अजीजों याद रखिएगा, हमारी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी होता है इत्तेफाक से नहीं होता। ठीक है जी, जो कुछ भी होता है इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि प्री प्लान होता है। और यह भी याद रखिए, जब प्री प्लान होता है तो इसका मतलब है हमारे हक में किसी का प्लान चल रहा है। और जिसका प्लान चल रहा है, बाइबल कहती है, वो हमारे हक में अपने मंसूबों को जानता है, वो हमारे हक में अपने ख्यालात को जानता है। अजीजों, बहैसियत इंसान हमारी पहुंच या हमारी रसाई खुदाई ख्याल तक नहीं है, क्योंकि हमारी सोच, हमारे ख्याल महदूद हैं। यशायाह उसका 55 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद गए, उसी कदर मेरी राहें और तुम्हारी राहों से, और मेरे ख्याल और तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। अब ये वर्ष कहती है, खुदा के ख्याल हमारे ख्यालों की निस्बत बुलंद हैं। अब जब वो चीजें जो खुदाई हैं वो बुलंद हैं, तो हम अपने महदूद वसाइल से उन तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। और एक चीज तो याद रखना तय है कि जब हमारी उन चीजों तक रसाई नहीं होती, हमें वो चीजें अपनी जिंदगी में बुराई लगती हैं, हमें वो चीजें अपनी जिंदगी में नुकसानदेह लगती हैं, क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते। एग्जाम्पल देता हूं, अगर एक बीमार बच्चा, अगर उसे इंजेक्शन लगना हो, तो ये बताइए, वो इंजेक्शन को भलाई की बात समझता है कि अपने लिए नुकसान की बात समझता है? वो अपने लिए नुकसान की बात समझता है, इसलिए कि वो दर्द उसे होता है। और ये सोचो, वो बच्चा उस इंजेक्शन के फवाइद से नावाकिफ है, जबकि उसका बाप वो इंजेक्शन के फवाइद से वाकिफ है, और वो अपने बच्चे को तसल्ली देता है, बस बेटा थोड़ी देर की बात है, बस थोड़ी देर की बात है। अब मैं ये बता रहा हूं, सेम इसी तरह एक वो मसीही जो अपनी जिंदगी में खुदाई ख्यालात को आजमाइशों और मुश्किलात की शक्ल में चलते हुए देखता है ना, तो याद रखना, उसके फवाइद से वो महरूम होता है, उसके फवाइद से वो नावाकिफ होता है। और तब वो उसे आजमाइशें और वो तब उसे वो मुसीबतें अपनी जिंदगी में फायदा नहीं बल्कि बुराई और नुकसान की बात लगती है। जबकि बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे हक में जो कुछ भी मेरे मंसूबे मुतहर्रिक है ना, खुदा कहता है मैं उन्हें जानता हूं। क्या कहता है? बोलिए, मैं उन्हें जानता हूं। और ये बता रहा है खुदा कि वो ख्यालात जो है ना, वो तुम्हारे हक में सलामती के हैं, और उसने कहा वो फायदे के हैं। खुदावन ने कहा वो बुराई और वो नुकसान के नकी है। अजीजों, बाइबल के मुताबिक खुदाई ख्यालात इंसान के वहमो गमान से ऊपर हैं और बुलंद हैं, और इंसान की रसाई जब वहां तक नामुमकिन होती है, तो याद रखना, उसे वो हालत जो है ना उलझा के रख देती है, और वो समझ नहीं पाता कि मेरी दुआया जिंदगी ठीक है, मेरा बोना ठीक है, मेरा चर्च जाना ठीक है, लेकिन जो मेरी जिंदगी में चल रहा है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा।
اور یاد رکھیے گا وہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ ایسی سچویشن میں یہ کہتے ہو کہ یہ جو میری لائف میں چل رہا ہے میرے فائدے کے لیے ہے, یہ میری بھلائی کے لیے ہے, کیونکہ یرمیہ 29:11 کہتی ہے میں اپنے خیالات کو جو تمہارے حق میں ہیں جانتا ہوں اور وہ فائدے کے لیے ہیں. بولیے وہ فائدے کے لیے ہیں, وہ سلامتی کے لیے ہیں. اس لیے عزیزو یاد رکھیے گا جب ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے تو الجھے رہتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے, خدا اپنے کلام کے وسیلے سے یا خادمین کے وسیلے سے یا رویا یا خواب کے وسیلے سے مداخلت کر کے اپنے ارادوں کو ظاہر کرتا رہتا ہے, اپنی مرضی کو ظاہر کرتا رہتا ہے, اپنی سوچوں کو, اور میں کہہ رہا ہوں اپنے ان ارادوں کو لوگوں پر ظاہر کرتا رہتا ہے جو ان کے لیے خدا تشکیل دے چکا ہے, جو ان کے لیے ترتیب دے چکا ہے. بولیے آمین. عزیزو خداوند خدا اپنے خیالات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یا اپنے مقاصد کی تفصیل بیان کرتے ہوئے دو چیزوں کو ضرور شامل کرتے ہیں. نمبر 1 میں وہ کہتے ہیں یہ خیالات تمہارے حق میں سلامتی کے ہیں, اور نمبر 2 میں خداوند نے کہا یہ تمہیں نیک انجام تک لے جائیں گے. یہ تمہیں بولیے نیک انجام تک لے جائیں گے. اب یہ سوچو بیچ کی جو سچویشن ہے کیا وہ سچویشن گھبرائے گی نہیں؟ بولیے ایک عورت جو پریگننٹ ہوتی ہے جب اسے درد ذیل لگتا ہے تو ایسے سچویشن میں کئی تو ڈیتھ بھی پا جاتی ہیں, لیکن کئیوں کو وہ گواہی نصیب ہوتی ہے اور بعد میں وہ دکھ اپنا بھول جاتی ہے. اب خدا نے اس سچویشن کا اینڈ جب اسے دکھایا تو وہ اینڈ اس کے لیے نیک انجام کی امید ہے, اس کا انجام جو ہے وہ بھلائی اور سلامتی کا ہے. عزیزو اسی طرح یاد رکھیے ایسے ناممکن ہے کہ ہم مسیحی ہونے کے ساتھ ساتھ آزمائے نہ جائیں. یہ بات ناممکن ہے کہ ہم مسیحی ہونے کے ساتھ ساتھ پرکھے نہ جائیں. اس لیے جب اپنی زندگی میں آپ کٹھن حالات کو آتے دیکھتے ہو, اپنی زندگی میں چیزوں کو ٹائٹ ہوتے دیکھتے ہو, اپنی سچویشن کو بگڑتے دیکھتے ہو تو کنفیوز مت ہونا, کیونکہ یاد رکھنا خدا کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ جب کسی کی زندگی میں کام کرتا ہے نا اس کی سچویشن اور بگڑ جاتی ہے, اس کی سچویشن بولیے اور بگڑ جاتی ہے. آپ بولو گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کام شروع کرے خدا اور انفیکشن جو پہلے 50 تھی اب وہ 80% تک چلی گئی ہے, جو پرابلم 90% تھی اب وہ 110% ہو چکی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل مقدس اس کا طریقہ بتاتی ہے. آپ یہ سوچو اسرائیلیوں کو پہلے اینٹیں بنانے کے لیے گارا بھی ملتا ہے اور بھوسا بھی ملتا ہے, ایسا ہے بولیے, اور ادھر سے خدا نے موسیٰ کو کہا جا فرعون سے مل اور کیا ہے میری قوم کو جانے دے. اسرائیل کے چھٹکارے پر کیا خدا نے کام شروع کیا؟ بولو ہاں کہ نہ, بولو کیا. اب جب کام شروع کیا تو وہاں پرابلم بڑھ گئی کہ گھٹ گئی؟ وہاں تو پرابلم بڑھ گئی نا. لوگوں نے کہا یہ جانا چاہتے ہیں, اب انہیں صرف گارا دیا جائے, اب انہیں بھوسا خود جا کر جنگلوں سے بیابانوں سے ڈھونڈنا ہوگا, پر اینٹیں اتنے ٹائم میں اتنی ہی چاہیے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں یہی خدائی طریقہ کار ہے کہ خدا جب کام شروع کرتا ہے تو لگے آپ کو ایسا کہ مجھے دعا کرنا, روزہ رکھنا, چرچ جانا کوئی فائدے مند نہیں لگ رہا, لیکن یاد رکھیے گا عزیزو ایسی سچویشن میں ہم اڑے اور کھڑے رہے تو یاد رکھنا خدا اس سچویشن کا جو انجام لے کے جائے گا نا, اس کو جو اینڈ پہ لے کے جائے گا, اس دکھ سے وہ سکھ پیدا کر دے گا. بولیے آمین. اس برائی سے وہ بھلائی پیدا کر دے گا. ایسا وہ قادر خدا ہے. اب عزیزو جب بائبل یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, خیالات کے لیے عبرانی لفظ جو آیا ہے وہ ہے مکاشبہ. یہ عبرانی لفظ ہے مکاشبہ, اور یہ 4284 نمبر کا لفظ ہے, اور یہ انگلش کے 3 تراجم ہمیں دیتا ہے. نمبر 1 میں پرپس, نمبر 2 میں ہے پلانز, اور نمبر 3 میں ہے تھاٹس. اب خدائی عبرانی لفظ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں سارے اپنے مقاصد کو جانتا ہوں, میں تمہارے حق میں اپنے اس نے کہا منصوبوں کو جانتا ہوں, اپنے خیالات کو جانتا ہوں. اب عزیزو یاد رکھیے گا کوئی بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے نا,
تو اس کی شروعات جو ہے وہ کٹھن راستوں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مقصد آگے جا کے ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، تو آپ کو پھر لوگوں سے الگ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹے سٹڈی کرنی ہے، اور یہ اس وقت آپ کو بڑا دکھ لگے گا کہ میری ہمجولیاں، میرے ساتھ کی سہیلیاں، دوست، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، وہ تو بڑی اچھی زندگی جی رہے ہیں، اور میرا تو سارا وقت کتابوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ لیکن یہ والا جو ٹائم ہے نا، اگر ہم نے یاد رکھنا وفاداری اور میں کہتا ہوں دیانتداری سے اس وقت کو بنائے رکھا، تو خدا کے فضل سے وہ مقصد پھر ہماری زندگی میں پورا ہوگا۔ بولیے آمین۔ اب خدا کا بھی ایسا ہے، خدا یہ کہتا ہے جتنے بھی میرے مقاصد ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی بنیاد سکھ سے پڑ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گمان میں، ہماری سوچ میں ہو کہ رات کو رویا دیکھی تھی کہ تو پراڈو لینے جا رہا ہے، رات کو رویا دیکھی تھی تو ایک بڑی پوزیشن پہ جا رہا ہے، رات کو رویا دیکھی تھی بہت بڑا پیسہ آ رہا ہے، اور اگلی دن دیکھیں تو جناب بہت بڑے نقصانات ہو رکھے ہیں، اگلی دن دیکھیں تو بہت بڑی پرابلمز آ رکھی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عزیزو، خدائی رویا، خدائی بلاہٹ کی جو بنیاد ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ اس بات پر ہو کہ جو کچھ خدا آپ سے کر رہا ہے اگلے دن وہ پورا ہو جائے۔ عزیزو، اس کے لیے ایک لمبا عمل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس عمل میں اگر ہم اڑے اور کھڑے رہے تو وہ مرضی اس کی پوری ہوگی۔ بولو آمین۔ کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ مت اس سے کہیے کہ خدا مجھے بھول چکا ہے، مت اس سے کہیے کہ وہ میری سچویشن سے ناواقف ہے، مت اس سے کہیے کہ جو میری لائف میں چل رہا ہے وہ خدا نہیں جانتا۔ بائبل کہتی ہے وہ تو ایک چڑیا کو بھی جانتا ہے، اس نے کہا میری مرضی کے بغیر ایک چڑیا بھی زمین پر نہیں گرتی۔ آپ سوچو، ایک چڑیا اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتی۔ ہماری زندگی میں حادثات اتفاق سے ہو گئے، اتنی بڑی بڑی مصیبتوں میں سے ہم نکل کر آئے، اتنے بڑے بڑے تجربات ہم نے میں کہتا ہوں دکھ اٹھا کر حاصل کیے۔ کیا سلیمان وہ اتفاق تھا کہ خدا کا مقصد تھا؟ وہ خدا کا مقصد تھا، کیونکہ کچھ بھی بائی چانس نہیں ہے۔ بائبل عزیزو یہ کہتی ہے کہ خدا اپنے خیالات کو جانتا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، جب وہ چیزیں ہم پر ظاہر اس وقت نہیں نہ ہوتی، ہمارے لیے وہ ٹائم بڑا الجھن پیدا کر سکتا ہے، وہ ٹائم ہمیں کنفیوز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم خدائی وعدوں پر رکے رہے، ہم خدائی منصوبوں میں بنے رہے، تو یہ الجھن جو ہے نا، یاد رکھنا دور کرنے کے لیے اس کے پاس یاد رکھنا ایک چھوٹا سا کام ہے۔ اس کے سامنے بولیے کہ چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس ٹائم میں وہ ہماری وفاداری دیکھتا ہے، اس ٹائم میں وہ ہماری دیانتداری دیکھتا ہے کہ اگر میں اس کی زندگی میں ان چیزوں کو نہ نکالوں تو یہ کیا سوچتا ہے۔ آپ یہ سوچو، بائبل کہتی ہے استثناء اور خروج میں لکھا ہے خداوند نے کہا میں نے بیابان کا طویل سفر اسرائیل کو اس لیے کرایا، نمبر 1 میں ان کو عاجز کروں، اور نمبر 2 میں ان کے دل کی بات باہر نکالوں کہ یہ کیا سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ اور یہ بائبل کہتی ہے طویل سفر یا کٹن تجربات خدا اس لیے دیتا ہے ہمارے دل کی باتیں باہر نکالے خدا، کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، اس کے بارے میں کیا بولتا ہوں۔ بائبل عزیزو یہ کہتی ہے خدائی منصوبے نتائج سے پہلے نہ تو سمجھے جا سکتے ہیں اور نہ وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ آمین۔ نتائج سے پہلے نہ وہ بولیے سمجھے جا سکتے ہیں، نہ وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر وہ منصوبے ہم چاہتے ہیں کہ نتائج کے ساتھ آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ظاہر بھی ہو جائیں، بس ایک کام کیجیے کہ اس ٹائم میں خدا کے ساتھ چپ کر کے وقت گزاریے، اس ٹائم میں خدا کے ساتھ وفادار رہیے۔ عزیزو، اگر انسان خدائی مقاصد یا خدائی خیالات اگر جاننا چاہتا ہے تو ایمان کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ خدائی منصوبوں میں بیٹھا رہے، تو یاد رکھنا وہ ٹائم آئے گا جب خدا اسے نتائج کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ آمین۔ یہ ممکن ہے عزیزو، میں نے کہا ایسا ممکن ہے کہ آپ کو ایک مسیحی کی زندگی اور ایک دنیا دار کی زندگی، ان دونوں کے بیچ میں اگر موازنہ کرو نا، تو نتائج آنے سے پہلے ایک سچے مسیحی کی زندگی آپ کو دوسرے کی نسبت زیادہ بدتر نظر آئے، ایسا ممکن ہے۔
आप बोलोगे दूसरा तो करप्शन भी करता है, दूसरा तो चोरी डकैती भी करता है, लेकिन बड़ा खुशहाल है। लेकिन ये सच्चा मसीही हर वक्त तंगी में रहता है, गुर्बत में रहता है, परेशानी में रहता है। बाइबल अजीजों ये कहती है ऐसा मुमकिन है, लेकिन नताइज तक खड़े रहना, नताइज दोनों का फर्क वाजिया कर देंगी। बोलिए आमीन। क्योंकि बाइबल में लिख दिया गया है, एक वो आदमी जो अमीर था, हर रोज शान शौकत की जिंदगी गुजारता है, और एक वो गरीब लाजर। मुझे बताइए नताइज से पहले किसकी जिंदगी बदतर है? लाजर की के अमीर आदमी की? लाजर की। अब नताइज के बाद किसकी जिंदगी बदतर है? अमीर आदमी की, शान शौकत में जीने वाला। बाइबल कहती है रोज टिक्का बोटी बारबेक्यू करने वाला वहां जाकर एक कतरे के पानी के लिए तरसता है। बोलिए क्या करता है? एक पानी के कतरे के लिए तरसता है। लेकिन आप वहां, आप लाजर को कंफर्टेबल जीवन में देखते हो, आराम में है, सुकून में है। इसलिए मैं ये कहता हूं, बाइबल कहती है जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी चल रही हो तो चुप करके बैठे रहिए। आप तकफीर मत कीजिए, आप बुड़बुड़ाइए मत, आप शिकायत मत कीजिए। और ये वो टाइम है जब खुदा, याद रखना, आपके अंदर की बात आपसे जानना चाहता है। इस टाइम में आप क्या बोलोगे? खुदावन क्या फायदा मेरी दुआओं का, क्या फायदा मेरे चर्च जाने का, क्या फायदा मेरा रोजा रखने का, क्या फायदा मेरे बोने का, और सारे जहां के दुख मुझे ही तूने दे दिए। ये बात वो जानना चाहता है। और इस टाइम में जब आप ये बोलते हो कि मेरा खुदा मुझे सुखी करे कि ना करे, वो मेरा खुदा है। वो मेरी सिचुएशन को बदले कि ना बदले, वो मेरा खुदा है। वो मुझे ऊंचा करे कि ना करे, वो मेरा खुदा है। आमीन। और याद रखना अजीजों, वो खुशहाली जो वो प्लान कर चुका है ना, वो आपको इस तरह से देगा कि सिर्फ आपकी गली और मोहल्ला नहीं, बल्कि दुनिया की चारों नुकरें, याद रखना, आपकी शोहरत से गूंज उठेंगी। मैं कहता हूं आपकी शोहरत आपकी बरकत से गूंज उठेंगी। बोलिए आमीन। क्योंकि उस खुदा ने जाना है कि ये टाइम जो मुश्किल का था, आपने शिकायत में नहीं गुजारा। सो अजीजों, जितने भी खुदा के ख्यालात हमारे हक में थे ना, बोलिए वो मेरे फायदे के लिए कहें, बोलिए मेरे फायदे के लिए कहें, बोलिए वो मेरी सलामती के लिए गए। ऊंची आवाज में बोलिए वो मेरी सलामती के लिए गए। आमीन। अब कई बार मैंने कहा, हमें लगता है कि ये कैसे ख्याल हैं, मुझे तो ये बिल्कुल बुराई के लग रहे हैं। इनसे तो जो नजर आ रहा है मेरा जवाल ही है, इनसे जो नजर आ रहा है मेरा घाटा ही है। और ऐसा भी मुमकिन है कि ऐसी सिचुएशन में शैतान आकर आपसे बोले, क्या तू खुदा का बेटा है? क्या तू खुदा की बेटी है? आप ये सोचो, यीशु मसीह के पास डेविल कब आया था? कब आया था? जब वो रोजों में था। जब यीशु मसीह, आप बोलते हो मैं रोजे में हूं, शैतान कैसे मेरे पास आ सकता है? आप बोलते हो मैं तो बड़ा प्रेयर लाइफ जी रहा हूं, शैतान कैसे मुझसे बात कर रहा है? शैतान ने आकर क्या बोला? अगर तू खुदा का बेटा है तो यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं था? बोलिए बेटा था कि नहीं? बोलिए, बोलिए हाँ के ना। और ये सोचो, वो कह रहे हैं अगर तू, आपसे नहीं कह सकता अगर तू खुदा का बेटा है तो तू दुआ कर रहा है, तेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे? अगर तू खुदा की बेटी है, रोजा रख रही है, तेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही? अगर तू खुदा का सच्चा दास है तो तेरी लाइफ में ऐसा क्यों है? अजीजों, अगर याद रखना, शक पैदा करता है। बोलिए शक पैदा करता है। और डेविल का काम क्या है? हमारी जिंदगी में शक पैदा करना। लेकिन ऐसी हालत में मैं कह रहा हूं, अगर हम शैतान की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज के साथ ये कहें, मेरी लाइफ में जो चल रहा है 29 यिर्मयाह 29:11 के मुताबिक, मैं तुझे ये कहता हूं, वो भलाई के ख्याल हैं, वो फायदे के ख्याल हैं, वो बुराई और नुकसान के नहीं है। बोलिए आमीन। अगर हम दिलेरी से ना शैतान की आंखों में आंखें डालकर ऐसा कह पाए तो आपके कॉल के मुताबिक होगा, आपके कहे के ऐन मुताबिक होगा। क्योंकि बाइबल ये कहती है ये खुदाई ख्याल हैं। आइए जरा एक स्टोरी में आपके सामने रखता हूं, मेरे साथ देखिए। लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 5 और उसकी 6 और 7 इन आयात को पढ़ते हैं। लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी
5वीं, 6ठी और 7वीं, आइए इन वर्सेस को देखिए। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था। उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। आगे 6ठी आयत कहती है, वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावन के सब अहकामों कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। 7 आयत कहती है, और उनके औलाद न थी, लेकिन क्योंकि अलिशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे। बोलिए आमीन। अजीजों, पूरी दुनिया के तमाम घरानों से याद रखना, खुदावन ने किसी को इतनी इज्जत नहीं दी जितनी इज्जत हारून के परिवार को दी है, और जितनी इज्जत यहूदा के परिवार को दी है, क्योंकि हारून के परिवार से सारे काहिन आएंगे और यहूदा के परिवार से सारे बादशाह आएंगे। इज़राइल के ये दोनों परिवार, याद रखना, 12 कबीलों में सबसे ऊपर थे और ये उनके लिए बड़ी मुबारक बात थी। खुदावन ने हारून के साथ कहानत का अहद किया था और उसी से कलाम ये कहता है, लिखा है जकरिया काहिन था, उसी की नस्ल से। अलिशबा भी लिखा है वो काहिनों की नस्ल से थी। और आप ये पढ़ते हो, बाइबल मुकद्दस बड़ी वजाहत से इनकी तरतीब बयान करती है, इनकी नेक सफात पर बात करती है। नंबर 1 में बाइबल कहती है वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज थे। वो दोनों, बोलिए, खुदा के हुजूर रास्तबाज थे, मतलब कि वो सच्चे दिल से खुदा की पैरवी करते थे। और नंबर 2 में है वो खुदावन के साथ अहकामों कवानीन पर, लिखा है, वो बड़े बेअब तरीके से चलने वाले थे। अजीजों, याद रखिए, हम यहां ये पढ़ते हैं कि ये दोनों पुराने अहदनामा के पाक सहाइफ को मानते थे और इखलाकी और रसूमाती तमाम जाबतों की बड़ी संजीदगी से पैरवी करते थे। और यहां मैं आपको बताऊं, वो अपनी खताओं के लिए तमाम मजहबी और रसूमाती मुतालबात या तकाजे पूरे किया करते थे। दोनों बेअब थे, दोनों रास्तबाज थे और दोनों को बाइबल मुकद्दस अच्छे लफ्जों में लिखती है। और यहां मैं आपको बताऊं, इन तमाम बातों के बावजूद उनकी जिंदगी में एक शर्मिंदगी थी। और वो शर्मिंदगी क्या थी कि इतने बड़े काहिन परिवार से होने के बावजूद, रास्तबाज होने के बावजूद, आइनों कवानीन पर बाकायदगी से अमल करने के बावजूद बे औलाद थे। और लिखा है अलिशबा भांज थी, और लिखा है जकरिया वो नहायत ज़ईफ था। और मुझे ये बताइए, जब उनकी जिंदगी में ये चल रहा था कि हम तो कवानीन पर और हम तो तमाम रूहानी असूलों पर पाबंदी से काम कर रहे हैं, तो मुझे बताइए उनकी जिंदगी में जब बे औलादी जैसी शर्मिंदगी थी, अगर आज का जकरिया, आज की अलिशबा होती तो ये कहती ये खुदाई प्लान है, वो कहती ये खुदाई मंसूबा है। अजीजों, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब सुनिए, यहूदी माशरे में ये बात एक लानत तस्वर की जाती थी। अगर एक औरत भांज हो और एक मर्द जो है वो इसके बावजूद कि वो रास्तबाज है और काहिन है और खुदा की कहानत के पूरे फराइज अदा करता है, लेकिन वो बे औलाद है, तो मैं ये कह रहा हूं यहूदी रीत रिवाज और उनके माशरे के मुताबिक ये बात एक लानत तस्वर की जाती थी। कलाम खुदा ये कहता है रूहानी एतबार से खुदा उनके मकबूल थे। अगर वो बाइबल में लिखे गए ना, तो उनकी अगर सिर्फ गवाही को लिखा जाता और उनके दुख के लम्हात को ना लिखा जाता, तो आज की कलीसियाओं को इस बात से नावाकफियत में रखा जाता कि दुख नहीं आते, सिर्फ खुदा में चलने के साथ खुशहाली और बरकतें आती हैं। लेकिन बाइबल इनकी जिंदगी के दोनों पहलू वो लिख रही है। जब वो बे औलाद हैं, आप मुझे बताइए, एक औरत अगर बे औलाद हो तो सोचो, और वो मर्द भी अगर बे औलाद हो तो माशरे में उनकी कैसी जिंदगी होती है। वो बड़ी शर्मिंदगी फील करते हैं। अजीजों, कलाम ये कहता है रूहानी एतबार से कोई कमी नहीं है, रूहानी एतबार से इनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। और इन बातों के बावजूद कि वो खुदा के साथ सही है, लेकिन खुदा ने अभी तक उनके मसले को हल नहीं किया, अभी तक नहीं किया।
नहाए ज़ईफ हो चुके हैं। और ये याद रखना, इत्तेफाक नहीं था कि ये सिर्फ अपनी ड्यूटी के टाइम ही पाबंदी कर रहे हैं और आम जिंदगी में वो बहुत दूर हैं कहानत से। ऐसा नहीं था। वो शर्मिंदगी में भी, वो अपने भांजपन में भी, बे औलादी में भी, और ऐसे तसव्वुर में जब वो अधूरे हैं, वो खुदा के साथ पूरे तौर पर वफादार हैं। बोलिए आमीन। अजीजों, अपने रूहानी फराइज की अदायगी में कभी भी कोताही नहीं करते थे। बहरहाल उनकी फिक्रें सारी की सारी खुदा के ऊपर थी। उन्होंने अपना सारा भार खुदा पर छोड़ रखा था। अगर खुदा इस जीवन में बढ़ाए तो भी उसकी जय जयकार करेंगे, अगर वो ना बढ़ाए तो भी उसकी जय जयकार करेंगे। उनका प्यार खुदा के साथ कंडीशंस में नहीं था, शराइत में नहीं था, लेकिन वो अपने फराइज को बड़ी ध्यानदारी से अदा कर रहे थे। अजीजों, ये सब तारीफें अपनी जगह पर मैं ये बता रहा हूं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अपनी जिंदगी में मिरास से वो अभी महरूम है। बाइबल क्या कहती है? खुदा की तरफ से औलाद क्या है? मिरास है। उसकी मिरास अभी भी उसे नहीं मिली। इससे पहले जितने भी काहिन आए हैं, उनके बाद उनके बच्चे फिर कहानत पर आते हैं, लेकिन जकरिया के पास अभी तक बुढ़ापे तक उम्मीद नहीं है कि मेरा वारिस होगा कि नहीं। अब मेरी गद्दी के बाद कौन मेरी गद्दी पर बैठेगा, या मेरे परिवार का आगे शजरनामा कैसे बढ़ेगा। अजीजों, वो अपने रूहानी फराइज में लगा रहा। और एलिशबा के बारे में बाइबल बताती है वो भांज थी। इसका मतलब ये है अजीजों, अगर वो बे औलाद हैं, अगर ये भी बे औलाद हैं, तो अब अगर बुढ़ापे तक ये खुदा के साथ बने हुए हैं, तो इन्होंने, इसका मतलब है, अपनी सिचुएशन को मौका नहीं दिया कि वो उन्हें धोखा दे, है ना। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को मौका नहीं दिया कि वो उन्हें ईमान में धोखा दे। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर हजारों लोग हैं जो किसी ना किसी वजह से धोखा खाए बैठे हैं कि खुदा ने मेरा वो केस हल नहीं किया, छोड़ो परे खुदा को मानना। वो केस उनको ईमान में धोखा दे गया। हो सकता है वो 2 साल चर्च में आए, उनकी गवाही नहीं बनी, और इस सिचुएशन ने इतना गलबा इन पर हासिल किया कि ये ईमान में धोखा खा गए और चर्च आना छोड़ दिया, वर्शिप करना छोड़ दी, बोना छोड़ दिया। समाज सैकड़ों हजारों ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। और याद रखना, वो आगे मनफी या बेईमानी या बेइतकादी को लोगों के अंदर ट्रांसफर करते हैं। मैं भी खुदा में बड़ा सरगर्म था, मैं भी तेरी तरह बड़ी वर्शिप करता था, लेकिन मेरे खुदा ने मेरी नहीं सुनी और मैंने छोड़ दिया। मैं ये बता रहा हूं, इनके पास मौका था कि वो छोड़ दें खुदा की काम को। इनके पास मौका था कि वो कहानत को छोड़ दें या रास्तबाजी को छोड़ दें। लेकिन अजीजों, इनकी स्टोरी अगर रूल कुदुस ने बाइबल में लिखवाई है ना, तो आज की कलीसियाओं को सबक देने के लिए है कि अपनी सिचुएशन को गलबा मत अपने ऊपर आने दो, उन्हें गलबा मत पाने दो कि वो तुम्हें दुआ से हटा दे। आपकी प्रॉब्लम आपकी हल की शक्ल में ज्यादा जरूरी है कि आपका स्वर्ग जाना जरूरी है। बोलिए, आसमान की बादशाही में जाना जरूरी है कि आपका चंगा होना जरूरी है। आसमान की बादशाही में जाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लाजर अगर सोचो शिफा के लिए खुदा के साथ झगड़ा करता तो रास्तबाजी छोड़ देता, लेकिन उसे पता था अगर मैं बीमार रह के स्वर्ग जा रहा हूं तो मेरे लिए बीमारी छोटी बात है। अगर मैं प्रॉब्लम के साथ भी यहां जूझा हुआ हूं, यहां प्रॉब्लम के साथ मैं फंसा हुआ हूं, अड़ा हुआ हूं, रुका हुआ हूं, और रोज मेरी फाइट रहती है, लेकिन अगर इसका एंड मुझे आसमान की बादशाही में लेके जाएगा ना, तो ऐसी सिचुएशन मेरे लिए फिर ठीक है। ऐसी सिचुएशन मेरे लिए ठीक है, क्योंकि उसका एंड जो है वो हमारे लिए बड़ा सुहाना है। इसलिए अजीजों, खुदा के मुबारक लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, इस समाज में डेविल जब भी किसी का एंड खराब करना चाहता है तो याद रखना उसका मौजूदा वक्त पहले खराब करता है। अब मौजूदा वक्त कैसे खराब करेगा? उसे अंदर से हिलाने के लिए उसकी बाहर की सिचुएशन को यूज करेगा, उसके हालात को बिगाड़ देगा। मुझे बताइए, इससे पहले के अय्यूब का कुछ बुरा होता, मुझे बताइए डेविल ने किस तरह से खुदा के साथ जाकर बहस की, है ना?
اس نے بحث کی، اس نے کہا تو ایسے ہی کہہ رہا ہے یہ دنیا کے راستہ باز لوگوں میں سب سے زیادہ راستہ باز ہے، ایماندار ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ تو اکیلا ہی کہہ رہا ہے، پر مجھے تو ذرا چیک کرنے دے۔ اور آپ یہ سوچو اس کا اٹیک 3 جگہوں پر رہا۔ سب سے پہلے اس کے فائنینس کے اوپر، کہاں بولیے؟ اس کے فائنینس کے اوپر، کیونکہ اس زمانے میں مال مویشی جو تھا وہ کاروبار تھا، وہ بزنس تھا۔ آج ایک مسیحی کا بزنس جب مسیح میں ہونے کے باوجود بھی، اس کی اچھی لائف ہونے کے باوجود بھی، اس کا بزنس جب گرتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ میرے خلاف ڈیمونک یہ اٹیک ہے اور مجھے ایوب کی طرح کھڑے رہنا ہے۔ آگے اس کا اٹیک کہاں پر ہوا؟ اس کا اگلا اٹیک اس کی فیملی پر ہوا۔ شیطان صرف موت تک لے جا سکتا ہے، سچویشن پیدا کر سکتا ہے، پر مار نہیں سکتا۔ بائبل یہ کہتی ہے اگلا اٹیک اس کے پریوار پر ہوا۔ ہو سکتا ہے آپ فائنینشلی جب گرے ہو اور آپ نہیں گھبرائے تو بھی خدا میں اڑے اور کھڑے ہو۔ اور دوسرا اٹیک، خدا نہ کرے، میں یہ کہہ رہا ہوں خدا نہ کرے کہ ہمارے پریوار پر ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پریوار تو ہماری جان ہے، ہماری اولاد تو ہمارا سب کچھ ہے، لیکن ایسا ٹائم اگر ہمیں ایوب یاد آئے اور ہم پھر بھی خدا میں اڑے اور کھڑے رہیں، اب اگلا تیسرا اٹیک پھر کہاں ہوگا؟ ہماری ہیلتھ کے اوپر، ہے نا؟ ہماری تندرستی جاتی رہے گی، ہماری تندرستی جاتی رہے گی۔ لیکن یہ ٹائم ایوب تب بھی بائبل کہتی ہے خدا میں بنا رہا، اور یہ کہتا ہے کہ تو نادان عورتوں کی جیسی باتیں کرتی ہے، خدا سکھ دے اور دکھ نہ دے۔ بولیے ایسا ہے؟ بائبل کہتی ہے اس ٹائم میں ایک بھی بات ایوب کے منہ سے خدا کے بارے میں ناحق نہیں نکلی۔ پیچھے کام کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ سچویشن کو یوز کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ اب چیلنج اس بات کا ہے کہ میں اس کے منہ سے تیرے خلاف کچھ کہلواؤں گا۔ ایوب کے اوپر چیلنج ہے، میرے اوپر نہیں ہو سکتا، آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ بولیے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو کہاں وہ کام کرے گا؟ بولو سچویشن پر، سچویشن کو یوز کرے گا۔ اور چیلنج یہ ہوگا کہ میں ثابت کر دوں گا یہ بھوسا ہے، یہ گندم نہیں ہے، یہ ریاکار ہے، یہ اسپرچل نہیں ہے، یہ تیرے منہ پر ناحق باتیں کرے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں عزیزو، بائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے ہماری زندگی کے تمام دکھوں میں ہمارا خدا سکھ پیدا کرنے والا خدا ہے۔ ہماری تمام طرح کی پرابلمز کے اندر وہ حل پیدا کرنے والا خدا ہے۔ بولو آمین۔ اس دنیا میں کوئی ایسا تالا نہیں ہے جس کی چابی نہ ہو، ہے نا؟ اس دنیا میں کوئی ایسا تالا نہیں جس کی بولیے چابی نہ ہو، اور اس دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کا حل میرے اور آپ کے خدا کے پاس نہ ہو۔ ہاتھ اٹھا کر بولو آمین۔ وہ آپ کی ہر طرح کی مشکل کو حل کرے یسوع مسیح کے نام سے۔ اس ڈکلیریشن کو ریسیو کرو ہاتھ اٹھا کر۔ آج یسوع مسیح کے نام میں ایک بڑے سولوشن کو آپ اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ، بڑی اونچی آواز میں آمین، ہاللویا۔ آؤ ذرا ایک ورس کو پڑھو میرے ساتھ، رومیو 8:28 کو پڑھیے ذرا۔ عزیزو ہم خدا میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر دکھی ہیں تو یاد رکھیے گا گھبرائیے مت، کیونکہ یہ ورس ہمارے لیے کچھ کہتی ہے۔ اس ورس کو پڑھیے بہن شازیہ اونچی آواز میں، رومی 8:28 میں۔ سب بولو آمین۔ مجھے بتائیے الشبا اور زکریا کی یہ عمر جو تھی، دادا اور دادی بننے کی تھی کہ نہیں؟ ہے نا؟ اگر خدا نے بہت سال پہلے دیے ہوتے تو اب تو یہ دادا دادی ہوتے، لیکن ابھی تک بے اولاد ہیں۔ اور یہ سوچو بے اولاد ہونا سب سے تلخ ترین دکھ ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزو، خداون کا مقصد جان کر، خدا کے ارادے جان کر، اور یہ جان کر کہ خدا اس سچویشن میں بھی بھلائی پیدا کرے گا، زکریا اور الشبا چپ کر کے اپنا کام کرتے رہے، چپ کر کے اپنا کام کرتے رہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یاد رکھنا دکھ ہیں تو یہ جان لو پھر کہ یہ دکھ کا سورس کون ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر مختلف طرح کے دکھ ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لو
کہ ان دکھوں کی وجہ کون ہے. ایک چیز یہ کلیہ میں آپ کو دیتا ہوں عزیزو، اگر یاد رکھنا ہم خدا میں نقی ہیں اور ہماری زندگی دکھی ہے تو ان دکھوں کا سورس ہمارے گناہ ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے گناہ ہیں. تو اس لیے ان دکھوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے اگر خدا میں ہونے کی وجہ سے دکھی گئے، اگر ہماری دعائیا زندگی، ہمارا چرچ جانا، ہماری پاکیزگی، ہمارا بونا روزے سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم دکھی گئے، تو یاد رکھنا عزیزو پھر سیدھی سی بات ہے، ان دکھوں کے پیچھے پھر خدائی منصوبہ ہے، ان دکھوں کے پیچھے پھر خدائی خیال ہے. اور یہ دکھ اور یہ یاد رکھنا جو مصیبتیں ہیں نا وہ ہمارے فائدے اور ہمارے لیے بھلائی پیدا کر دیں گی. یہاں جو ورس ہم نے پڑھی ہے ہم کو معلوم ہے، ہم کو بولیے معلوم ہے. اب مجھے بتائیے چیزوں کی نوعیت بتائی گئی ہے کہ یہ ہوگا تو بھلائی پیدا ہوگی اور یہ ہوگی تو بھلائی پیدا نہیں ہوگی، ایسا ہے؟ کچھ چیزیں بتائی کہ سب چیزیں بتائیں؟ یہاں لکھا ہے ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں وہ نیگیٹو ہیں کہ وہ پوزیٹو ہیں، وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں کہ ہمیں بری لگتی ہیں، وہ ہمارے حق میں ہمیں لگتا ہے نقصان دہ ہیں یا ہمیں لگتا ہے فائدے والی ہیں. وہ ہر طرح کی سچویشن کی بات کر رہا ہے، تمام طرح کے حالات کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں سب چیزیں کن کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں؟ سب لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، چرچ کے سب لوگوں کے لیے. بائبل کہتی ہے سب لوگوں کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے جو خدا سے محبت کرتے ہیں. آپ کی خدا کے ساتھ محبت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ خدا آپ کو سب روز دے رہا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. یہ محبت کی بنیاد ہے کہ خدا روز آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کھانے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، ہر نعمت وہ عطا کر رہا ہے. کیا یہ محبت کی بنیاد ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بنیاد غلط ہے. وہ نہ بھی دے تو بھی ہم اس سے پیار کرتے ہیں، وہ نہ بھی دے تو بھی ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو یہ محبت کی بنیاد ہونی چاہیے. نمبر 2 میں کہا جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے. سب کے لیے سب چیزیں بھلائی پیدا نہیں کرتی. بائبل کہتی ہے ان کے لیے سب چیزیں بھلائی پیدا کرتی ہیں. نمبر 1 میں جو خدا سے محبت کرتے ہیں، اور محبت یاد رکھنا الفاظ سے نہیں کی جاتی، اس کے لیے اپنا ٹائم بویا جاتا ہے نا. وہاں تحائف بوئے جاتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بیچ میں جب جسمانی پیار ہوتا ہے، مجھے بتائیے ایزی لوڈ نہیں لگتا؟ پیسے لگتے ہیں، تحائف لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ کیوں ندیم بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں رات رات پیکج چلتے ہیں، پیسہ لگتا ہے، کارڈ لگتے ہیں، ایزی لوڈ لگتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ جسمانی پیار ہے، یہ بولیے جسمانی پیار ہے، پر اس پیار کے پیچھے کچھ بویا جا رہا ہے. جب خدا کے ساتھ پیار کی بات ہے تو کہتے ہیں خدا اے نہیں نا، ایسی گل نہ کر، یہ تو میرا ہے نا، یہ میرا ہے. پر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جب اس سے پیار کی بات کرتے ہو نا تو وہ کہتا ہے اپنے کاموں سے دکھا، اپنے کاموں سے اپنی محبت دکھا، تیرے کام بولے کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے. یہاں عزیزو خدا ہر چیز کو ہماری بھلائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ہر چیز کو وہ ہماری سلامتی کے لیے یوز کر سکتا ہے. وہ چیزیں ہمیں وقتی طور پر لگ سکتا ہے، ان سے کوئی بھلائی پیدا نہیں ہو سکتی. ایویں خدا بس زور لگا رہا ہے، ایویں خدا بس کچھ کرنے کے تجربات کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بحیثیت انسان ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا انداز چونکہ نہایت محدود ہوتا ہے، تو ہم ان چیزوں کے انجام پر آنے والی بھلائی اور آنے والی سلامتی سے ناواقف ہوتے ہیں. اس لیے عزیزو یاد رکھیے گا خدائی منصوبوں کو، خدائی خیالوں کو سمجھ کر اگر چلیں گے تو پھر گواہی اور برکات ہماری ہی ہوں گی. یاد رکھیں ہمیں الہی طور طریقوں کی ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے.
خواہ ان چیزوں کے حق میں ہمیں کچھ امید یا یقین نظر نہ آتا ہو کہ یہ جو چل رہا ہے اس سے کیسے امید پیدا ہوگی، جو ہو رہا ہے ان سے کبھی بھی میری تسلی نہیں آئے گی، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں ان کی تعریف کیجئے جو چیزیں ابھی آپ کو غیر یقینی لگتی ہیں، وہ خدا امپاسبل کا خدا ہے، وہ کچھ بھی آپ کی اور میری زندگی میں کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، بولو آمین۔ اس کی ڈکشنری میں غیر یقینی بات ہے ہی نہیں ہے، ناممکن لفظ اس کی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ عزیزو یاد رکھیں، بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمیں خدا کی سلامتی کو سمجھنے کے لیے بس زکریا اور الشبا کی طرح اپنے کام کو کرتے جانا ہے۔ یقین جانیے کہ مشکلات جو آج ہمیں گھبراتی گئے نا، کل جب ہم ان میں سے نکل آئیں گے تو شکر ادا کریں گے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہاں سے گزارا تاکہ ان تجربات کو میں حاصل کر سکوں۔ آمین۔ تجربے کیسے ہوتے ہیں؟ غلطیاں کر کے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تجربے کیسے ہوتے ہیں؟ تجربے کر کے، ٹھوکریں کھا کے۔ کہتے ہیں جو بدامہ نہ لکل آندی تے کدی بھی پنساریوں کو بادام نہ مل دے۔ بادام سونے سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے۔ باداموں سے اگر عقل آتی تو بازار میں بادام نایاب ہوتے۔ عقل آتی ہے ٹھوکروں سے، عقل آتی ہے ٹھوکروں سے، عقل آتی ہے غلطیاں کرنے سے، اور وہاں جب غلطی کر کے پھر سدھارا جاتا ہے تو یہاں عزیزو ہمیں پختگی حاصل ہوتی ہے۔ ہم کئیوں کے لیے پھر مشعل راہ بن جاتے ہیں، میں نے غلط کیا تھا نا اور یہاں میرا نقصان ہوا، تم آ رہے ہو مجھے فالو کرتے، تم ایسے نہ کرنا تو بچ جاؤ گے۔ ایسا ہے؟ بولیے۔ کل اگر خدا آپ میں سے کسی کو ٹریننگ دینے والا بنانا چاہتا ہے، آج وہ آپ کی ٹریننگ نہیں کرائے گا کہ نہیں کرائے گا؟ کل چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کو کتابیں پڑھائیں، وہ آپ کو کتابیں نہیں پڑھائے گا کہ نہیں پڑھائے گا؟ کل جب آپ چاہتا ہے خدا دوسروں کو تسلی دیں، آج وہ نہیں کہے گا کہ تو بھی دکھوں میں سے نکل، تاکہ دوسروں کے دکھوں کو فیل کر پائے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، کلام خدا ہمیں یہ صاف کہتا ہے کہ جن باتوں کو بھی ہماری زندگیوں میں خدا آنے کی اجازت دیتا ہے یا ترتیب دیتا ہے، ان کے انجام پہ ہمارے لیے بھلائی اور میں کہہ رہا ہوں سلامتی کو خدا ترتیب دے چکا ہے۔ بولیے آمین۔ عزیزو مقدسوں کا عظیم اعزاز یہ ہے کہ ان کا اینڈ بھلائی میں ہوتا ہے۔ یہ مقدسوں کا عظیم اعزاز ہے کہ ان کا اینڈ بھلائی میں ہوتا ہے، سلامتی میں ہوتا ہے۔ ان کا اینڈ دنیا دار لوگوں سے ٹوٹل مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اینڈ تک تو کھڑے تو رہیں، بنے تو رہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کامیاب مسیحی زندگی کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے ہمارا شروع بڑا اچھا ہے، ہم نے آغاز بڑا اچھا کیا ہے، ہمارا اینڈ کیسا ہوا ہے یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کامیاب مسیحی زندگی کی یاد رکھنا اصل بنیاد اس پر ہے کہ ہمارا اینڈ کیسا ہے۔ اگر اینڈ کمال کا ہے نا تو میں یہ بتا رہا ہوں پھر سکھ، سلامتی اور شادابی اور برکات پھر ہم میں سے ہر ایک کے جیون کا قصہ ہے۔ بولیے آمین۔ عزیزو الشبا اور زکریا یہ دونوں باتیں جانتے تھے، اور وہ باتیں کیا؟ کہ ہم خدا سے محبت کرنے والے ہوں، ہم خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہوں۔ چیزوں میں نے کہا الشبا اور زکریا یہ بات جانتے تھے کہ ان کے لیے بھلائی پیدا ہوتی ہے جو نمبر 1 میں خدا سے محبت کرنے والے ہوں اور نمبر 2 میں خدا کے ارادے میں ہو۔ یہ خدا کے ارادے میں بنے رہے، خدا کے ساتھ کنڈیشنز باندھ کر نہیں بلکہ بے لوث پیار کرتے رہے۔ اب یاد رکھنا عزیزو، خدا بھی چاہتا تھا کہ عظیم نبی میں جس میں سے پیدا کروں نا اسے مل چکانا پڑے۔ مجھے بتائیے بائبل کے تمام نبیوں میں سے بڑا نبی یسوع مسیح نے کس کو کہا؟ یوحنا کو، اور یوحنا ایک گریٹ مین آف گاڈ، بائبل کہتی کہ عظیم پروفٹ، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کو جس میں سے آنا ہو وہ مل چکائے، وہ اپنا پرائز پے کرے۔ اس لیے عزیزو زکریا اور الشبا خدا میں بنے رہے
اور خدا بھی یہ چاہ رہا تھا ایک ایسا نبی جو یسوع کے راہ تیار کرے، ایک ایسا نبی جو یسوع مسیح کے راستوں کو سیدھا کرے۔ اگر وہ آئے تو ایسے پریوار میں سے ہو جنہوں نے مول چکایا ہو۔ ہم چاہتے ہیں خدا بڑی بڑی برکات تو ہمیں دے، لیکن ہمیں مول چکانا نہ پڑے، ہمیں مول چکانا۔ اور میں کہہ چکا ہوں نا کئی بار آپ کو، مول تو چکانا پڑے گا، مول تو چکانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کسی کو یہاں چکانا پڑے گا، کسی کو وہاں چکانا پڑے گا۔ اور عزیزو یاد رکھو، مناسب یہ ہے کہ ہم یہاں پر مول چکا لیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں کی زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو پھر آنے والی زندگی میں ہماری روز تیس نیس ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر یہاں کی زندگی کو ہم مسیح کے لیے بو دیں اور آنے والی زندگی میں پھر انجوائے کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اس کی پریزنس میں ہوں گے۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے اپنے آج کو اپنے کل کے لیے بو دو، اپنے آج کو اپنے کل کے لیے، یا پھر اپنے کل کے لیے اپنے آج کو بو دو، اپنے آج کو اپنے کل کے لیے بو دو۔ تو یہ مناسب بات ہے، کیونکہ کل کی زندگی جو ہے وہ فار ایور ہے۔ عزیزو بائبل یہ کہتی ہے، زکریا اور الیشبا ان کے حق میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج کی کلیسیاؤں کو مسیح میں بنے رہنے کا سبق دیتے گئے، کھڑے رہنے کا سبق دیتے گئے۔ خداوند خدا کے سارے انتظامات جو ہیں نہ صرف دنیاوی بھلائی کے لیے بلکہ روحانی اور ابدی بھلائی کے لیے کام کرتے گئے۔ آپ اس کے، میں کہہ رہا ہوں، انتظام رحمت کا ویٹ تو کرو۔ اس کے سارے انتظام رحمت جو ہیں وہ نہ صرف فزیکلی بلکہ اسپرچولی بھی اور ہمارے آنے والے جیون کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے انتظام رحمت کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ انتظام رحمت ہمیں زحمت لگتے گئے کہ خدا ایسا کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ، ایسے کیوں ہونے دے رہا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، جب ہر کلاس میں سے اگلی کلاس تک پروموٹ ہونا ہے تو پھر پیپر تو دینے ہی پڑیں گے، ٹیسٹ تو دینے ہی پڑیں گے۔ کیوں ایشلین؟ ٹیسٹ دینا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ ہاں، جس کو آگے کی فکر ہے نا اسے ٹیسٹ دینا اچھی بات لگتی ہے، پر جس کو پڑھنا پڑتا ہے، گھنٹوں وقت گزارنا پڑتا ہے، اس کو اچھی بات نہیں لگتی، کیونکہ جو ٹائم گڈا اڑانے کا ہے، جو ٹائم کرکٹ کھیلنے کا ہے، جو ٹائم موبائل کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، وہ ٹائم سٹڈی کرنا اسے اچھی بات نہیں لگتی۔ اس لیے خدائی منصوبوں کے مطابق سٹڈی جب ہمیں آگے لے کے جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے عزیزو ایک سورس ہے، میں کہہ رہا ہوں، ترقی اور کامیابی کا۔ سیم اسی طرح خدائی خیالات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ترقی اور کامیابی کا سورس ہیں، لیکن وقتی طور پر جب وہ ٹیسٹ ہماری زندگی میں چلتے گے نا، اگر ہم خدا میں نہیں ہیں تو ہم الجھ کے رہ جائیں گے، ہم کنفیوز رہیں گے۔ لیکن وہ چیزیں بھلائی پیدا کرتی ہیں ان کے لیے جو خدا میں بنے رہتے ہیں۔ بولیے آمین، اونچی آواز میں بولیے آمین۔ مجھے بتائیے، اگر خدا چاہتا ہے کہ آپ جانو کہ خدا چنگا کرنے والا خدا ہے، کیا پرانے نامے میں لفظ ہے؟ یہوہ رافع۔ یہوہ رافع نئے نامے کا ترجمہ اس کا ڈاکٹر جیزس ہے نا، یسوع مسیح چنگا کرنے والا خدا۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ وہ تندرستی دینے والا خدا ہے، تو ایک تندرست آدمی یہ جان پائے گا کہ وہ تندرستی دینے والا خدا ہے؟ وہ نہیں جان پائے گا۔ کون جان پائے گا؟ جو بیمار ہو، ٹھیک ہے؟ اگر خدا ہمیں یہ علم دینا چاہتا ہے، اگر خدا ہمیں یہ شعور دینا چاہتا ہے اور ہم پر اس بھید سے رویل ہونا چاہتا ہے کہ میں یہوہ رافع ہوں، اس کا مطلب ہے وہ ہمیں بیمار ہونے دے گا۔ جب بائبل کہتی ہے وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، یہوہ یری، تو مجھے بتائیے ایک وہ آدمی جس کے پاس ہر چیز فراوانی میں ہے، وہ کیسے جان پائے گا کہ وہ مہیا کرنے والا خدا ہے؟ اگر وہ کسی پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں یہوہ یری ہوں، تو مجھے بتاؤ اسے چیزوں کا گھاٹا نہیں دے گا، نقصان دے گا؟ اس کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی، اور تب وہ خدا میں کہے گا، اے خدا، میں غربت اور اپنی غریبی میں اور مفلسی میں بھی میں جانتا ہوں کہ تو میرے لیے بھلائی پیدا کرے گا، اور وہاں وہ اقرار کرے گا کہ تو مہیا کرنے والا خدا ہے، تو اس کے لیے بولیے مہیا ہوگا۔ اونچی آواز میں بولو آمین۔ عزیزو آئیے آخر میں ایک میں ورس دیتا ہوں، لوکا پہلا باب اس کی 11ویں ورس کو دیکھیے ذرا، لوکا پہلا باب اور اس کی 11ویں ورس کو دیکھیے۔
थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। धन्यवाद है खुदा। 11वीं और 12वीं और 13वीं इन वर्सेस में पढ़िए कि खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। 13वीं आयत कहती कि मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ जकरिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। बोलो आमीन। तो उसका नाम यूहन्ना रखना। जब दुआ नहीं सुनी गई तो दुआ करना छोड़ दी उसने, दुआ करता रहा, दुआ करता रहा। अजीजों, दुआ करना बड़ी बात नहीं है, दुआ करते रहना बड़ी बात है। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? चर्च जाना बड़ी बात नहीं है, चर्च जाते रहना बड़ी बात है। प्रॉब्लम के अंदर 91 ज़बूर पढ़ लिया, डर लगा 23 ज़बूर पढ़ लिया, ये तो दुनियादार लोग भी करते हैं। जे बोता ही डर लग गया तो बाइबल ची रख ली सराने, है ना? बोता ही डर लग गया तो बाइबल ही सराने रख ली, ये तो दुनियादार लोग भी करते हैं। जे इधर तो भी बोता लगा तो 23 ज़बूर तवीज बना के थे बन लिया, ये तो बुत परस्त लोग भी करते हैं, ये बुत परस्त लोग भी करते हैं। मैं आपसे आपका वो टाइम पूछ रहा हूं जो दरमियानी है, जो जकरिया और अलिशबा का है, कि गवाही नहीं है, चल रहे हैं खुदा के साथ, है ना? मैं कह रहा हूं ये आम बात नहीं है, ये आम बात नहीं है कि जब कोई लाइफ में गवाही नहीं, और उनकी जिंदगी तो बाइबल बड़े तरतीब से बयान करती है। अपनी मर्जी के कानून वो आज के मसीहों की तरह नहीं है कि लब लब के कानून फड़े ने, एक कर लिया मान लिया, वो मान लिया, दो चार छड़ देते। सब अहकामों कवानीन पर एक भी नहीं छूट रहा, सब पर अमल कर रहे हैं। और बाइबल कहती है अजीजों, उनकी जिंदगी में गवाही नहीं। हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि हम उस जगह मौजूद हों जहां खुदा की इबादत हो रही है, यह चीज काफी नहीं है। हमारे लिए काफी यह है कि हमारा दिल भी खुदा की इबादत में लगा हो, हमारा दिल भी खुदा की इबादत में लगा हो। तो दिल कितों लगना? क्योंकि दिल तो हमारी प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। कईयों का ये होता है, उस दिन भी ऐशलीन कह रही थी, पापा मैं चर्च में बैठी, मैं तो यूके में थी, तो मैं जरा कलाम सुनाया वो किधर गया, है ना? आज भी यूके में तो नहीं हो। आपको इबादत की जगह पर मौजूद ही नहीं होना, आपको इबादत करना है। आपको इबादत, कहते ने किसी मिशनरी ने दूसरे मुल्क से गाड़ी मंगवाई और वो गाड़ी आई बैरी जहाज के जरिए, और गाड़ी बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत थी। तो ये आदमी बड़ा हशाश बशाश गाड़ी रिसीव की इसने, और गाड़ी का दरवाजा खोला, जाकर उसने सलफ मारा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर स्टार्ट, फिर दो चार ट्राइयां, फिर स्टार्ट नहीं। आखिरकार गाड़ी का बानट उठाता है तो बीच में इंजन ही चोरी, कहीं रास्ते में इंजन चोरी हो गया। और ऐसा एक नहीं, सैकड़ों मसीहों का हाल है। इबादत में आते तो हैं, इंजन का आरी छड़ गए, क्योंकि ताली नहीं बज रही ना, मुंह से वर्शिप नहीं हो रही। इबादत में मौजूद होना काफी नहीं है, इबादत करना काफी है। बोलो आमीन। इबादत, मैं ना वर्शिप के दौरान सच्ची में देख रहा होता हूं केड़े केड़े वर्शिप कर रहे, केड़े केड़े नहीं कर रहे। और कई तो पता है गूंगे बढ़ के बैठे उत्थे को नहीं होंगे, यूके पहुंचे होंगे। आपको याद रखना, वर्शिप का टाइम मिस नहीं करना। हालेलुया। फरिश्ता आकर क्या कहता है? तेरी दुआएं सुन ली गई, तेरी दुआएं सुन ली गई हैं। इस मंजिल तक पहुंचना आसान थोड़ी था। बुढ़ापे तक ताने सुने हैं, बुढ़ापे तक ताने सुने हैं। ऐसी औरत का हाल मुझे अटक में याद है। एक औरत मुझे लेडी बता रही थी, अब तो चलो शुक्र है खुदा ने उसकी गवाही बना दी। वो लड़की बता रही थी कि मेरे ससुर की जब डेथ हुई ना, तो मेरी सास वैन डाल के कह रही थी, मेरे वड्डे पुत्र दे बच्चे वेखिया ही मेरा बंदा टुर गया। और वो कहती है, पास्टर जी उस वक्त मैं धाड़े मार मार के रो रही थी कि वो वैन नहीं डाल रही, दरअसल मुझे ताने मार रही थी कि मैं बेऔलाद हूं। तो वो कह रही मेरा उस वक्त क्या हाल था। तो इसलिए लोग छोड़ते नहीं हैं, याद रखना। पर मैं आपको बता रहा हूं,
کہ خدا میں بنے رہیے, خدا میں بنے رہیے. جو دیر سے آتا ہے نا پھر وہ اسپیشل ہی ہوتا ہے, وہ اسپیشل ہی ہوتا ہے. آمین. الیشبا اور زکریا کے دیر سے آیا تو اسپیشل نہیں تھا, وہ اسپیشل تھا, وہ اسپیشل تھا, وہ عظیم تھا. اس لیے خدا کے منصوبوں کو سمجھیے. آئیے اپنے سر جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کرتے کہ خداوند نے کہا تیری دعا سن لی گئی, تیری دعا کا جواب آیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دعا کا جواب نہ آئے تو وہ رد کر دی گئی ہے. آپ کو اپنی دعا کے جواب پانے تک اپنی دعا کو جاری رکھنا ہے. آمین. وہ کسی بھی تعلق سے گئے, اسے حاصل کرنے تک اپنی دعا کو جاری رکھیے. تھینک یو لارڈ جیسس. آئیے اپنے سر جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کرتے کہ اور فضل مانگیے کہ خداون جس طرح زکریا اور الیشبا تیرے منصوبوں کو, تیرے خیالات کو, تیرے مقاصد کو جب اپنی زندگی میں چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو خداون وہ اڑے اور کھڑے رہے, تو تو نے ان کی زندگی کے اندر اسپیشل برکت کے ساتھ کھڑا کیا. اور آج میں بھی چاہتا ہوں خداون جن چیزوں میں میں لیٹ ہوں, خداون ان چیزوں میں مجھے سرپرائز کر اور میری برکات اسپیشل ہوں. خداون فضل عطا کر کے میں اپنی پرابلم میں بھی تجھ میں بنا رہوں. تھینک یو لارڈ جیسس, کیونکہ میں جانتا ہوں تیرے خیال میرے حق میں سلامتی کے ہیں, نقصان کے نہیں ہیں. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. آئیے دعا کرتے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس کرائسٹ.